السلام علیکم. آج کی ولاگ میں ہوں آمنہ جنجوا. میں ساتھ موجود ہیں جاوید بلوچ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی کی. دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں. عالمی میڈیا کھولے وہاں پر اسلام آباد ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کھولے تو وہاں پر پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے. پاکستان کی سفارتی کامیابی ڈسکس ہو رہی ہے. جاوید بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ڈسکس کرتے ہیں کیا کہیں گے. پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور خاص طور پر بات کریں انڈیا کا ایک پروپیگنڈا 10 سالہ سٹارٹ تھا. انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کریں گے. آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے, وہ غائب ہے اور پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. آمنہ آپ کو مبارک ہو, پوری قوم کو مبارک ہو کہ آج ایک تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے اور دنیا کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ پاکستان نے رکوائی ہے. اور اس میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا جو کردار ہے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کس طرح ملٹری ڈپلومیسی سے جو ہے وہ اس جنگ کو رکوایا. کس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے آمنہ جو ڈپلومیسی سے جو ہے وہ رابطے کیے. آپ دیکھ رہی تھی کہ مسلسل رات کو وہ جو آخری رات تھی آمنہ, پورا پاکستان جو ہے وہ جاگ رہا تھا. پوری ہیرارکی, وزیر اعظم جاگ رہے تھے, فیلڈ مارشل جاگ رہے تھے اور رابطے کیے جا رہے تھے دنیا کے ساتھ. تو آج وہ لمحہ آ گیا آمنہ جس کا انتظار تھا پوری دنیا کو کہ یہ آمنہ ہرمز کا معاملہ حل ہو, ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ ہو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو, دنیا کا ٹریڈ چلے. اور جو دیکھیں یہ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں تھی بلکہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی, چاہے وہ یورپ ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے کینیڈا ہے, چاہے آسٹریلیا ہے. پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی تھی. تو اس کا سہرا جو ہے پاکستان کے سر جاتا ہے, اس کا سہرا جو ہے فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے, اس کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف کے سر جاتا ہے. اور پوری پاکستانی قوم کو آج فخر ہے کہ پاکستان وہ رول پلے کر رہا ہے آج کے شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں کیا. اور یہ ہمارا, آپ نے جو سوال کیا انڈیا کا, انڈیا وہ ملک ہے جو کہتا تھا کہ یہ پاکستان خدا نخواستہ ایک فیل اسٹیٹ ہے, پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, مختلف پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو رہے تھے. تو آج وہی انڈین میڈیا جو ہے اپنے وزیر اعظم مودی کو جو ہے وہ اسے گالیاں دے رہا ہے. آج وہی ڈیفینس اینالسٹ جو ہے اسے گالیاں دے رہے ہیں مودی کو. آج وہی ان کے جو ماہرین ہیں بین الاقوامی امور کے, وہ مودی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو. بھارت جو کہ ایک بہت بڑی اکانومی تھی, بھارت جو ایک بہت بڑا ملک جو ہے وہ تھا, تو آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ آج جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ڈیلیگیشن جو ہے وہ آج پہنچیں گے اسلام آباد میں, تو یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور پوری دنیا اس کو آمنہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. آپ یورپ سے لے کے مڈل ایسٹ سے لے کے کینیڈا, امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اسلام آباد سے کیا خبر آتی ہے. سب کی نظریں اسلام آباد پہ جمی ہوئی ہیں. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بڑی سفارتی لحاظ سے اگر دیکھیں تو مشکلات سے ہی ہیں. پاکستان نے بہت مشکل ٹف ٹائم دیکھا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی فیلڈ مارشل صاحب آتے ہیں میدان میں, سامنے آتے ہیں, پاکستان کی جو مسلح افواج ہے ان کی کمان سنبھالتے ہیں, تو انڈیا اٹیک کرتا ہے اور وہاں سے پاکستان کے جو ساکھ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے کہ کیا یہ شخص پاکستان کے لیے مبارک ثابت ہوا ہے؟ یہ وہ فیصلہ تھا آمنہ کہ پہلے ابھی نندن کا ایپیسوڈ آپ دیکھیں جی 2019 میں, تو 24 گھنٹے جو ہے وہ نہیں گزرے تھے کہ ہم نے اسے واپس کر دیا, جیسے ہی واپس کیا واپس ہو گیا. لیکن جب انڈیا نے مئی میں جب اٹیک کیے پاکستان پر, بہاولپور پر مدرسے میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا, مظفر آباد مسجد میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, تو یہ وہ لمحہ تھا آمنہ. ہم جب رابطے کر رہے تھے جو ہے وہ پوری رات جاگ رہے تھے, تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب پاکستان نے فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے ڈیفنس کرنا ہے یا آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے حق دفاع استعمال کرنا ہے. تو فیلڈ مارشل واز دا اونلی پرسنالٹی کہ جس نے یہ فیصلہ کیا, جس نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سر ہمیں جو ہے یہ اب اس کا جواب دینا چاہیے. تو آل آف سڈن دیکھیں بہاولپور میں جب درجنوں طیارے تھے انڈیا کے فضا میں, ہمارے طیارے فضا میں جو ہے بلند ہوئے, تو ہمارے شاہینوں نے وہ کر دکھایا جو کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ اسے جو ہے ہمیشہ یاد رکھے گی. جب انڈین رافیل جو ہے وہ گرائے گئے تو پھر
فرانس کی جو کمپنی ہے وہ کریش کر گئی، اس کے جو ہے وہ اس پہ کیوری چلنا شروع ہوگی. تو فیلڈ مارشل سید اعظم منیر جو ہے اس کی ان کی پرسنالٹی کو جو ہے جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہادر لیڈر سامنے آتا ہے. ہمارے سامنے وہ سولجر نظر آتا ہے جو جس کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے اور لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں اور لوگ ان کی بات کرنا چاہتے ہیں. تو مئی کے بعد آپ دیکھیں، مارکہ حق کے بعد جب دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ یہ تو 1 گھنٹے کی مار ہے، یہ تو انڈیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور انڈیا نے یہ پورٹریٹ کیا ہوتا دنیا کو کہ پاکستان کو تو ہم 1 گھنٹے میں جو ہے وہ فارغ کر دیں گے. تو وہ گھنٹہ جو ہے، وہ لمحہ جب انڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کہاں ہٹ کیا جا رہا، تو وہ ساری کایا پلٹ گئی. اور اس مئی کے بعد جو ہے اب تک دیکھیں کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی دیکھ لیں، پاکستان کی ڈیفنس کی کامیابیاں دیکھ لیں، پاکستان کو جس طرح اکنالج کیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پاکستان کی تعریف کرتے نہیں ہو سکتے، اور ان سے کوئی توقع نہیں کہ شاید یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی کی تعریف کرے. وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے. وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ گریٹ لیڈر جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. تو لمحہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں، ملکوں کی زندگی میں، جب آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مئی کا جو مارکہ حق تھا وہ ایک ایسا فیصلہ تھا پاکستان کا، ایک ایسا فیصلہ تھا فیلڈ مارشل کا، ایک ایسا فیصلہ تھا وزیر اعظم کا، جب ہماری قوم کی کایا پلٹی، جب ہمارے ملک کی کایا پلٹی. اور آپ دیکھ لیں کہ شاید میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک کو اتنا بڑا اعزاز ملا ہو کہ 2 دشمن جو ہے آپ اکٹھے اپنے پاس ایک میز پہ بٹھا رہے ہیں. بالکل، جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. بہت سے ممالک نے پہلے کوشش کی، کیونکہ یہ تو وار اب سٹارٹ ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی کانفلکٹ تھا اور سٹیٹمنٹ ایسی جاری کی جاتی رہی اور ان کو دور کرنے کی بہت سے ممالک نے کوشش کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کو ٹیبل پہ تو لے آیا ہے، یہاں تک 2 ہفتوں کا سیز فائر بہت بڑی کامیابی ہے. بلا شبہ دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کہ یہ جنگ بندی جو عارضی ہے یہ مستقل نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا جو بڑا کام ہوتا ہے کسی بھی جنگ کو رکوانے کے لیے یا کسی بھی لڑائی کو رکوانے کے لیے وہ سیز فائر ہوتا ہے. اب سیز فائر میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہمنا، تو پھر سیز فائر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے، ہم نے بات چیت کرنی ہے. اور پاکستان نے دونوں ملکوں کو، ایران کو بھی، امریکہ کو بھی، جو ہے وہ باقی اسٹیک ہولڈر کو بھی یہ قائل کیا کہ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے. کیونکہ 40 ڈیز کی اس جنگ میں امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ اس نے کیا گین کیا، ایران نے بھی دیکھ لیا کہ جو ہے وہ جنگ کہاں تک جا سکتی ہے، مڈل ایسٹ نے بھی دیکھ لیا، پاکستان نے بھی دیکھ لیا، دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ جنگ پھیل سکتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا تک جائے گا. اب جب کہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی، ہماری سفارتکاری جو ہے وہ کامیاب ہوئی، تو جب یہ سیز فائر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈائلاگ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ 24-25 نکات اگر آپ کے سامنے ہیں تو 1 بائی 1 ان پہ بات کریں، تو کبھی ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے اب دیکھیں امریکہ بھی اسی لیے آ رہا ہے کہ اس نے مذاکرات کرنے ہیں، ایران بھی اسی لیے آ رہا ہے کہ اس نے مذاکرات کرنے ہیں. تو دونوں فریق ہیں مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اگر ان 2 ہفتوں کے درمیان جو ہے کوئی بات نہیں بنتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے. جب ایک دفعہ سیز فائر ہو گیا تو پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مذاکرات کے ڈیفرنٹ جو دور ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اسی لحاظ سے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے، کہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے جو میرے خیال میں دنیا کے دیگر ممالک سے خواہش ہی کر سکتے تھے کہ ان 2 ممالک کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہم دیکھ سکیں. اور اب ہونا یہ ہے کہ اگر آج اس وقت یہ مذاکراتی دور اگر نہیں ہوتا کامیاب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ناکام ہوگا، بلکہ اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ فیزز ہو سکتے ہیں، اور اسی لحاظ سے یہ جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، سب کی نظریں اسلام آباد پر ہیں، کیونکہ اس وقت نہ صرف ڈیفرنٹ ممالک بلکہ دنیا میں رہنے والا ہر شہری ڈائریکٹلی اس وار سے متاثر ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد پہ نظریں جمائے ہوئے ہے کہ ان ڈائیلاگ سے کیا نکلتا ہے. اور پوری دنیا یہ امید کر رہی ہے کہ پاکستان جہاں تک اتنے حد تک کامیاب ہوا ہے وہاں پر مزید کامیاب ہوتے ہوئے اس عارضی جنگ بندی کو مستقل میں کنورٹ کر دے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.